زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس سے ہماری ذات سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک اہم تا اور سلگتا موضوع وہ ہے بزرگوں کے حوالے سے۔ بزرگ کسی بھی قوم، معاشرے کے بڑے افراد، یہ دانشور ان میں ہوتے ہیں، زندگی کے تجربات انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ اب بزرگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہوتی ہیں، کامیاب جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اور کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں نہیں سمیٹی ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ پھر بڑھاپے میں آ کر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ دونوں طرح کے بزرگ جب بڑی عمر میں آتے ہیں تو عام طور پر یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے، ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں آپ وہ غلطیاں نہ کیجیے گا، یا ہم جو زندگی میں تجربات کر چکے ہیں، ہمارے تجربات کا، ہماری زندگی کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو اس سے کامیابی ملے گی، اس میں لوگوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی دینی ماحول سے وابستہ رہا ہے تو وہ آپ کو یہ نصیحت کرتا نظر آئے گا کہ اگر آپ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں بھری زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح دنیا میں اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے گھر کا ستون۔ بزرگ گھر کا ستون ہوتے ہیں۔ اب اگر ستون جو ہے، پلر جو ہے، وہ اگر مضبوط ہو تو اس کی مضبوطی کی وجہ سے جو گھر کی چھت ہے وہ قائم رہتی ہے، اور اگر اس میں کمزوری آ جائے تو پھر پورا کا پورا گھر خطرے میں ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی وہ ستون گرا تو گھر کی چھت گری، اور گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کے دو تین پہلو ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ نعمان بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بزرگ ہمارے رفیق اتاری بھائی موجود ہیں، اور سیدھی جانب ہمارے حکیم غزالی اتاری بھائی موجود ہیں۔ آپ ان تینوں ہمارے مبلغین کو جو ہمارا بزرگ مدنی چینل ہے، اس کے پروگرام میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ ان سے گفتگو بھی سنتے ہیں۔ بڑی اچھی الحمدللہ گفتگو کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کی زندگی میں، لیکن ایک بڑی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں تین ادوار آتے ہیں: بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ بچپن تو بچپن ہوتا ہے، اس میں انسان مستیوں میں مگن ہوتا ہے، غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، اور یقیناً اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جوانی آتی ہے تو پھر جوانی میں انسان اگر عبادت میں وقت گزارے، جوانی میں لوگوں کی خیرخواہی کے لیے کچھ کرے، جوانی میں اچھے اعمال کرے، تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا کسی کا اچھا ہوتا ہے،
کسی کا اچھا نہیں ہوتا، ان معنی کر کہ اسے بڑھاپے میں خوشی نہیں ملتی۔ ہر ایک کو بڑھاپے میں خوشی ملے، ہر ایک کو بڑھاپے میں آسانیاں ملیں، یا پھر اگر دینی اعتبار سے دیکھیں ہر بوڑھا شخص جو ہے وہ جناب عبادت میں وقت گزارے، مسجد میں وقت گزارے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ہر بوڑھا ستون بنے، دوسروں کے لیے سائبان بنے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو بوڑھوں کی بھی مختلف صورتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج اپنے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کلام سنیں گے، ہمارے ساتھ نعت خواں اسماعیل بھائی موجود ہیں۔ عمران بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ مدینے کی حاضری کی التجا سرکار کی بارگاہ میں، امیر سنت کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ اس کو ایک نئے انداز سے، ماشاءاللہ۔ سوز بھرے انداز سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کلام کون سا ہے؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں خدا نہ کرے، بلا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، میں پہنچوں جانا میرے باچا کسی نہ چاچا، میں پہنچوں جانا میرے باچا کسی نہ چاچا، ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو اپنے در پہ اب تو غمِ خانہ بدوشوں کو، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، بلا لو یا
مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کہیں شبیر و شربت حیدر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پہ شبیر و شربت مدینہ اس لیے آتار جو دل سے گئے پیارا مدینہ اس لیے آتار جو دل سے گئے پیارا رگتے میرے آقا میرے سرور مدینے میں رگتے میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع وہ ہے گھر کا ستون، یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر کا ستون ہوتے ہیں، لیکن بزرگ بننے سے پہلے وہ بچپن میں ہوتے ہیں، بچپن سے پھر جوانی میں آتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی منزل کے بعد اب اگلا مرحلہ وہ یقیناً موت ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے یقیناً
وہ طاقت، وہ قوت، وہ اختیار عام طور پر نہیں رہتا، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کی نظریں اپنے بیوی بچوں پر ہوتی ہیں، اپنے اولاد کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں اگر اولاد ماں باپ کا سہارا نہ بنے، ایسے میں اگر اولاد اپنے ماں باپ کے دکھ سکھ میں شامل نہ ہو، ایسے میں اولاد اگر اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے، ایسے میں اگر اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، ایسے میں اولاد اگر اپنے ماں باپ کو ان کے احسانات کے بدلے میں بجائے شکریہ ادا کرنے کے ان کو باتیں سنائے، تو یقین جانیے وہ جو گھر کے ستون ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ، جو بوڑھے افراد گھر کا ستون ہوتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہو جائیں تو پھر خود سمجھ لیجئے پھر ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ نعمان بھی کیا فرماتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے بڑے اہم افراد ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہم گھر کے بارے میں اگر بات کریں تو گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں، چاہے ہماری امی ہوں، ہمارے ابو ہوں، ہمارے دادا ہوں، ہمارے نانا ہوں، یہ گھر کے ستون کی طرح ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو آتے ہیں، مختلف اسٹیجز ہیں۔ جب وہ بچپن، لڑکپن، ادھیر عمر، جوانی سے گزر کر بڑھاپے میں آتا ہے، اور بڑھاپے میں چونکہ عموماً انسان کمزور بھی ہوتا ہے اور اسے بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں، اور وہ گھر کا ستون تو ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھر کا سکون بھی ہوتے ہیں۔ واہ! اب جو اولاد ان کا خیال نہیں رکھتی اور جو اولاد ان کی نافرمانیاں کرتی ہے، تو ایسی اولاد کے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور دوسرا جو دنیاوی طور پر، معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، تو جب وہ اس عمر میں پہنچتے تو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، مکافات عمل ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے یوں کیا۔ ایسے عام جملہ ہے، عام جملہ ہے، بچے بولتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے، یا تو بعض ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں نعمان بھائی، ماں باپ کے منہ پر بول دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یعنی یہاں پر راشد بھائی ایسی دل خراش باتیں، معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں اسی معاشرے میں، کہ بعض ایسے منہ پھٹ قسم کی اولاد بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے والد نے ان کے لیے نہیں کیا۔ اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات جو میں جملہ یہاں پر عرض کروں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب غریب تھے، امیر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دماغہ نہیں ہے، ہمارے والد نے میں یوں کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ والد کا امیر یا غریب ہونا کمال نہیں ہے، والد کا ہونا کمال ہے۔ والد کا والد ہونا کمال ہے کہ والد آپ کے گھر میں ہے نا، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے والد نہیں۔ یقین کریں کہ جو چھت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ سائے میں ہوتا ہے، چاہے دھوپ بہت کڑی دھوپ ہو لیکن وہ سائے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ رفیق بھائی آپ بھی اس بات کو غور کیجئے گا، اور آپ بھی اس بات کو غور کیجئے گا، جو سائے میں ہوتا ہے نا، چاہے دھوپ کڑی ہو وہ سائے میں ہوتا ہے، جب چھت ہٹ جاتی ہے نا وہ دھوپ کی تپش اسے پتہ چلتا ہے۔ تو باپ ایک ایسی چھت ہے، ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں اولاد بیٹھی ہے تو اس کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ باپ اپنے اوپر ساری تکلیفوں کو لیے ہوا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ بڑھاپے میں آ گیا، چاہے والد ہو یا والدہ ہو، جب بڑھاپے میں آ گیا، دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت اور پیارا مذہب ہے کہ اس نے جہاں ہمیں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کاروبار، دیگر معاملات میں ہمیں ایک اصول سکھائیں، وہاں پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور والدین میں سے کوئی اس اسٹیج پر آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا۔ جہاں اپنی عبادت کا حکم ہے وہاں پر بوڑھے لوگوں کی اور ایسے افراد کی عزت و احترام کا اور بالخصوص والدین کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ پہلی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پہلا کیا ہے؟ اف بھی نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ اتنا یعنی دو حروف کا لفظ ہے لیکن اف بھی کہنے کی اجازت نہیں، اور انہیں نہ جھڑکنا، نہ جھڑکنا، ولا تنہرہما، انہوں کو جھڑکنا نہیں، دو باتیں۔ اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا، خوبصورت بھی ہو اور نرم بھی ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز میں ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، قرآن پاک کا حکم ہے کہ نرم دلی،
आजिज़ी के साथ, झुकाव के साथ वालिदैन के साथ इस नरमी और इस आसान अंदाज में गुफ्तगू करे कि वो उनकी खिदमत भी करे और अपनी आखिरत को भी संवारने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत जुमला जो आपने एक दौरान गुफ्तगू कहकर आप निकल गए, लेकिन मुझे वाकई उसने बड़ा मज़ा दिया कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ये घर का सुतून भी होते हैं और घर का सुकून भी होते हैं। सुतून भी हैं कि इनके दम कदम से ख़ानदान जुड़ा हुआ है। अब देखिए रफ़ीक भाई, हकीम गज़ाली साहब, इमरान भाई, कि ये जो माँ बाप होते हैं, जब तक माँ बाप है ना, औलाद जुड़ी होती है, शादी में, खुशी में, गमी में, अच्छा परेशानी में, कोई ना कोई इवेंट पर बच्चे जो है ना जमा होते रहते हैं, बहन भाई आपस में मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन जब ये चले जाते हैं, जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर तू कौन मैं कौन, छोटी छोटी बात महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, माँ बाप जो होते हैं बहुत सारे ऐब बच्चों को छुपा कर रखते हैं। बाप की बात करें तो बाप का अलग एक किरदार होता है, माँ का अलग किरदार होता है। सुतून सिर्फ बाप ही नहीं होता, माँ भी घर का सुतून होती है। माँ और बाप दोनों घर का सुतून होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और तवज्जो चाहूँगा, फिर मैं चाहूँगा इस पर आप बात कीजिएगा। देखिए, घर का अगर एक सुतून हो तो पूरी छत का भार उस पर होता है, और अगर दो सुतून हो तो फिर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब अगर बाप और माँ ये दोनों घर के इस तरह सुतून होते हैं जिन्होंने पूरे घर को जोड़ कर रखा होता है, और फिर ये दोनों आपस में मशवरे भी करते रहते हैं। ऊंच नीच ज़माने के, अच्छाई बुराई, बच्चों के जो भी मामलात होते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें डिस्कस करके अपने बच्चों को समझाते रहते हैं कौन सी बात बच्चों को बतानी चाहिए, कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए। तो दोनों का बड़ा अहम रोल होता है। चूँकि हम बात कर रहे हैं बुज़ुर्गों के हवाले से, और अभी हम इस पहलू को ले रहे हैं कि औलाद को क्या करना चाहिए। घर के ये सुतून जो हैं, इनको मजबूत करने के लिए, इनका सहारा बनने के लिए, इनसे बरकतें हासिल करने के लिए, इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए औलाद को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राशिद भाई, जैसे हमारे नुमान भाई ने माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई, और खुसूसन हम जब अपने दीन इस्लाम की या सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीमात को हम देखते हैं तो बुज़ुर्गों का और ख़ास तौर पर वालिदैन का एहतराम हमें जा बजा हदीस पाक में और कुरान पाक में नज़र आता है। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जिसने किसी मुसलमान बुज़ुर्ग का एहतराम किया, गोया ऐसा ही है कि जैसे उसने अल्लाह तबारक व तआला का एहतराम किया। तो ये इससे जो है ना, ये बात वाज़ेह होती है कि बच्चे जो हैं या छोटे जो अफराद हैं वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम बजा लाएँ, और जैसे अभी कुरान पाक की आयत आपने भी सुनाई कि उफ़ तक ना कहें, ठीक है ना। अब फ़ी ज़माना हम जो देखते हैं उसमें मामला बड़ा ही गंभीर नज़र आता है और बड़ा ही इसके बरक्स नज़र आता है। देखें, बुज़ुर्ग जो है इसकी कैटेगरी अगर हम देखें ना तो दो तरह के बुज़ुर्ग को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर वन तो वो कि जो अपने तजुर्बा, यानी इतनी उम्र गुजारी, उन्होंने तजुर्बा हासिल किया और उस तजुर्बे की बिना पर वो अपने औलाद को या आने वाली नस्ल को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस का या तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो ज़ाहिर है वो उतने साल गुजारने के बाद ही बंदा हासिल करता है। तो ये बुज़ुर्ग जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी के उन तजुर्बात से गुज़र कर इस उम्र के हिस्से में पहुँचे हैं जो कि अभी यंगस्टर जो है ना वो उस तजुर्बात से नहीं गुज़रे। ऐसे ही, और ये अपने यंगस्टर्स को या अपनी औलादों को या अपनी नई नस्ल को जो गाइडेंस कर रहे हैं, तो ये वाकई उनको बहुत ही तवज्जो के साथ और बहुत ही उस पर जो है ना यानी कि ऐसे मदनी फूल होते हैं कि उस पर अमल पैरा होकर वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। यानी मज़ीद तजरीबात करने से बेहतर यह है कि जो तजरीबात कर चुके हैं उनके तजरीबात से फ़ायदा उठाकर मज़ीद आगे तरक्की की जाए। बिल्कुल। और ये भी देखें राशिद भाई कि देखें तजुर्बा, अगर मिसाल के तौर पे कोई दोस्त है उसको किसी चीज़ का तजुर्बा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर उसका तजुर्बा वो किसी को बता रहा है तो तजुर्बे के साथ ये भी शर्त है कि वो मुखलिस भी हो, बहुत, ठीक है ना। क्योंकि देखें हर शख्स जो है ना वो रिलायबल नहीं होता, ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी जो है ना ये हर एक का हिस्सा नहीं होती। तो अगर वो मुखलिस नहीं है
تو عین ممکن ہے، ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس نے ایسا غلط مشورہ دیا جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا پورا مطلب نقصان ہو گیا. اچھا ایک تو یہ مخلص نہ ہو اور دوسرا ہے کہ واقعہ اندر اس کا تجربہ نہ ہو، لیکن وہ یوں آپ کو بتا دے کہ چلو یار بڑی عمر ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو چلو کچھ بھی بتا دیتا ہوں. تو دونوں طرح کے افراد کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ ایک بزرگ آپ کے سامنے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اگر اس سے کوئی مشورہ لیتا ہے، چاہے اس کا بیٹا مشورہ لے، بیٹی مشورہ لے، یا کوئی اور نوجوان اس سے کہتا ہے حضور مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں اس معاملے میں، تو اس بزرگ کو کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں تو آپ نے بتائیں کہ مخلص ہو، ٹھیک ہے، مخلص ہونا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور ایسی چیز نہ بتائے جس کا اسے ایکسپیرینس نہیں ہے. کیا فرمائیں گے اس میں راشد بھائی؟ دیکھیں جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی مشورہ مانگا جائے تو مشورہ امانت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی بزرگ سے کوئی اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، یا کوئی بھی ینگسٹر ہے وہ اس سے مشورہ مانگتا ہے تو یقیناً یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے کہ وہ چونکہ اس سے اٹیچڈ ہے تو وہ ان کو خالص مشورہ ہی دے گا، مخلص مشورہ دے گا، ٹھیک ہے، جو ان کی زندگی میں کام آئے گا. اچھا جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں، گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ انہوں نے جو مشورہ دیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ فی زمانہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اسی معاشرے میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کہ کچھ لوگوں کے ایسے ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کو معاذ اللہ ایک طرح سے رکاوٹ اور ایک طرح سے بوجھ اور ایک طرح سے جو ہے نا ایک مشکل سمجھتے ہیں. یہ معاذ اللہ بالکل خلاف اسلام سوچ ہے، خلاف اسلام بھی ہے اور خلاف فطرت بھی کہہ لیں. معاشرہ بھی اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو بھی. کب کو آپ نے بوڑھا ہونا ہے، اگر بوڑھوں کو آپ بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جناب بوجھ کے ساتھ پھر زندگی گزارنا تھوڑا حکیم صاحب مشکل ہو جاتا ہے. تو اب بزرگوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے اگر ستون سمجھا جائے، اگر گھر کا سکون سمجھا جائے تو یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو جائے. حکیم صاحب میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا آپ بیان فرمائیے گا کہ جس طرح ہم نے کہا اپنے بات کی رفیق بھائی نے کہ اب ان سے مشورہ جوانوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ مشورہ دیتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیں، اپنے تجربات کی روشنی میں مشورہ دیں، اور ایسا مشورہ نہ دیں کہ جس کا آپ کو تجربہ نہیں یا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اچھا بعض اوقات حکیم صاحب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بعض اوقات گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے یا معاذ اللہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا کوئی ایسے غلط کام کوئی کر بیٹھتا ہے تو اپنے گھر کے بڑے سے پوچھتا ہے کہ جی ابا جی یہ بتائیے اس انداز سے اگر ہو گیا تو اسلامی طور پر کیا ہے؟ ابا بیٹا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صدقہ دے دو، خیر ہے چل جائے گا. ایسا ہوا، ایک نوجوان تھا، ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا. قبلہ شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جب، تو وہ ان کے پاس گیا نوجوان، تو انہوں نے فیصلہ یہی کیا، سمجھایا کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے، اب جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. اچھا اس نے اپنے گھر میں ابا جی کو بتایا، والد صاحب کو بتایا، والد بوڑھے آدمی تھے بڑی عمر کے، تو اس نے کہا بیٹا خیر ہے یہ مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کرو تھوڑا سا 10-20 لوگوں کو کھانا کھلا دو، توبہ طائب کر کے تو پھر ساتھ رہنا شروع کر دو. پھر خیر ایک وقت گزرا، سالوں گزرے، پھر اسے ہوش آیا، کوئی اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہوا علماء کے پاس. پھر اب وہ مجھے کہہ رہا حضرت بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسی انداز سے مجھ سے گناہ وغیرہ ہوتا رہا. پھر اس نے توبہ کی اور بہرحال جو چلا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علماء کرام کے پاس جانے کی بجائے یعنی کہ دینی مسائل، شرعی مسائل بوڑھوں سے پوچھتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. دیکھیں اگر ان کی داڑھی ہے یا امامہ بھی اگر انہوں نے باندھا ہے تو دیکھیں دینی مسئلہ، دینی بات ہر ایک بتا سکے. ایسا ضروری تو نہیں ہوتا نا. کیا فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا آپ دونوں طرح کے لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں، وہ بزرگوں سے کس طرح کی رہنمائی ان کو لینی چاہیے، کیا دینی شرعی مسائل کے حوالے سے یا دنیاوی ان کے تجربات کی روشنی میں. دوسرے نمبر پر جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ حقیقت ہے کہ گھر کے جو لوگ ہیں بڑے، جس میں بالخصوص ماں آ جاتی ہے گھر کی جو سب سے بڑی ہے، اور والد آ جاتا ہے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں. اب گھر میں اگر کوئی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں، یا بزرگ شخص جسے ہم بزرگ کہہ رہے ہیں یعنی عمر رسیدہ بوڑھا فرد جس کے بال سفید ہو گئے،
اس کے پاس اگر کوئی اس کا جاننے والا بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے زندگی کے کسی بھی حصے شعبے کا، اگر اس کو اپنا کوئی تجربہ ہے، اپنی کچھ معلومات ہے، تو وہ شیئر کرے، اس کو بتائے اور اس کو صحیح راہ دکھائے۔ اگر نہیں ہے تو بالکل اس میں منع کر دے۔ شرعی مسائل جو پوچھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا۔ جی، اسی طرح شرعی مسائل جب پوچھے جاتے ہیں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ بسا اوقات بالخصوص جائیداد اور طلاق کے جو مسائل ہیں، اس میں حضرت صاحب کا، امیر اہل سنت کا بھی اس میں یہ قول اور یہ فعل رہا ہے کہ آپ یہ مدنی مذاکروں میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بالخصوص پیچیدہ مسائل جو ہیں وہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کیے جائیں، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے امام بھی ہوتے ہیں، وہ صحیح طور پہ علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہوتے، جی، تو وہ صرف نماز پڑھا رہے ہیں یا تھوڑا علم بھی ہے، تو وہ پیچیدہ مسائل ہیں، وہ مفتیان کرام کے پاس جائیں۔ اب اگر گھر میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ جیسے آپ نے بتایا طلاق کا مسئلہ کے ساتھ ہوا، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو بھی ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں وہ اس بات کی ہماری تائید کریں گے کہ اس وقت یہ طلاق کا ریشو، طلاق کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ابھی شادی ہوئے ہوئے 3-4 مہینے ہوتے ہیں اور مسائل ان کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر اس میں جن کو علم نہیں ہوتا وہ بڑے بوڑھے کودتے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ صدقہ دے دو، کھلا دو کسی کو کچھ، اسی طریقے سے اور دوسری باتیں بھی جو ہیں وہ آپس میں کر دی جاتی ہیں، اور گھر ان کا جو ختم ہو چکا تھا شرعی طور پہ وہ دوبارہ ناجائز تعلقات ان کے رکھ اور دیتے جب ہیں۔ ناجائز طریقے سے وہ گھر جڑے گا تو پھر اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس گھر میں سکون کہاں ہوگا؟ بے سکونی ہوگی۔ سکون اور برکت یقیناً شریعت کی پاسداری میں ہے، شریعت پر عمل کرنے میں، تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا اس معاملے میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں گھر کے بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس اگر اس طرح کے معاملات آئیں تو ان کو چاہیے، دینی مسئلہ ہے تو پھر علماء کرام کی طرف رجوع کروائیں، بلکہ خود اپنے بچوں کو دارالفتہ لے کر جائیں اور مفتی صاحب کے سامنے بٹھا دیں کہ حضور یہ معاملات ہوئے، ہمیں اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ علم والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے، علم نہیں ہے تو پھر علم والوں سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے دنیاوی طور پر بھی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر مسئلہ حل کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا گھر کے ہی کسی بندے سے آپ کے جناب آپ علاج کرنا شروع کر دو۔ ہلکا پھلکا مشورہ تو لیا جا سکتا ہے کہ بڑوں کے بعض کا تجربات ہوتے ہیں، لیکن حل اس کا پراپر آپ کو ملے گا ڈاکٹر کے پاس ہی۔ تو اسی طرح دینی معاملے میں بھی آپ کو علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں کہ بعض اوقات اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس میں بھی یعنی بزرگوں سے ہی، ٹوٹکوں سے ہی کام چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا تو چلو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اتنے زیادہ ایسا مطلب علم ہے نا، ایک پورا علم ہے، ماشاءاللہ آپ کا تو ایک پیشہ ہے، فن ہے آپ کا، کہ آپ اگر بیمار ہیں، کوئی بیماری بڑھ چکی ہے تو گھر کے کسی بوڑھے نے کہا یہ کھا لو، اچھا وہ کھانے سے بیماری اور بڑھ گئی تو اب پھر سر پکڑتے ہیں۔ تو اچھا اب پوچھا کہ بابا جی آپ نے تو کہا تھا، میں نے اس طرح تھوڑی کہا تھا، میں نے یوں کہا تھا، تو بات کو گھما دیتے ہیں۔ ہاں بات گھما دیتا کہ مجھ پر بات نہ ہے۔ تو بڑے اگر اس معاملے میں تھوڑا خیال سے کام لیں، تو جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں بتا دیں مجھے پتہ نہیں بیٹا، میرا ایکسپیرینس نہیں، مجھے تجربہ نہیں، یا مجھ میں نہیں جانتا۔ عمران بھائی آپ کے لیے ایک نعت کی فرمائش ہے، یہ نعت سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پلیز جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو بہو کے ساتھ میں فرق کیا جاتا ہے، پلیز اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، میں بزرگوں سے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ رہنمائی لوں گا کہ گھر کے اندر جہاں پر خاص طور پر شادی شدہ افراد ہوتے ہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر۔ شوہر اگر اسی جگہ رہتے ہیں تو وہاں بھی دونوں میں بیلنس کرنا، یعنی ماں باپ بہن بھائی ہیں ایک طرف، دوسری طرف بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اور اگر وہ شوہر موجود ہی نہیں، آؤٹ آف چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اب ان کو رپورٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، یا بیوی کا سہارا شوہر ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں گھر کے بڑوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا بلکہ تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے، نعمان بھی کیا فرماتے ہیں آپ، تھوڑا اس پہ فرمائیے گا، بزرگوں کا اس معاملے میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ساحل نے سوال کیا نا کہ جوائنٹ فیملی ہے، دیور بھی ساتھ ہیں،
اس میں راشد بھائی جو میرا اپنا تجربہ، چونکہ میں ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی نارملی ساتھ ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کا کردار پتہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ انصاف. انصاف جو ہوتا ہے نا، جو منصف ہوتا ہے اور منصفانہ بات کرتا ہے. جیسے بہو ہے گھر میں تو اس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو اور نند میں، بہو اور دیور میں، یا شوہر یا بیوی میں کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، تو بڑوں کا کام ہے نا اس کو اچھالنا نہیں، اس پہ تیل چھڑکنا نہیں کہ تو ایسی نے، تیرے باپ نے تیری تربیت ایسی کی. ایسے جملے کہے جاتے ہیں راشد بھائی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ہے انسان، صنف نازک ہے، دل اس کا بھی ہے. ایک بہت قریبی میرے جاننے والے ایک بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں بھی، ان کے یہاں بچے کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا گیا تمہارے بھی بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تم کس طرح مینیج کرتے ہو نا. تو ایک مطلب میں مبہم انداز میں ایک اشارہ دیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے ان کو 2 چیزیں کہی. میں نے کہا ایک تو وقت کی تقسیم کاری سیکھ لو، اور کام کی ڈسٹریبیوشن یعنی کام کی تقسیم کاری کر لو. وقت کی تقسیم کاری اور کام کی تقسیم کاری، کہ بہو کا کام یہ ہے بہو یہ کرے، نند کا کام ہے نند یہ کرے، ساس کا کام ہے ساس یہ کرے. زیادہ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کا امیج ختم ہوتا ہے. بار بار ٹوکتے رہیں گے ٹوکتے رہیں گے ٹوکتے رہیں گے، امیج ختم ہوتا ہے. وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر سی بات وہ جس ماحول سے آئی ہے اور آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگر ہم پیار و محبت کے ساتھ، بڑوں کا اس میں کردار جو راشد بھائی نا بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی لفظ بڑا جو ہے نا صرف بڑا ہونا عمر کا نہیں ہے، بڑا مطلب بڑا ہی ہوتا ہے. اس کی وسعت نظری، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے فیصلے، اس کی تمام مشاہدات اس کے سامنے ہوتے ہیں. ہر چیز سامنے رکھ کر اگر وہ منصفانہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی رکھتے ہوئے اگر اچھے فیصلے کرے گا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور اس گھر میں یقیناً سکون بھی ہوگا، اور وہ ستون جو ہے وہ انشاءاللہ پائیدار بھی ہوگا. جس طرح آپ کی اپنی بیٹی آپ چاہتے ہیں کہ وہ سسرال میں جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اسی طرح وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک باپ جیسا کردار ہونا چاہیے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایک آپ کا بیٹا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے جو تجربات ہیں ان سے اپنے بچے کو سمجھائیے کہ عورتوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر بہت آپ کو فائدہ ملے گا. حکیم غزالی صاحب سے بھی انشاءاللہ اس پوچھیں گے کہ گھر کے سدھار میں بزرگوں کا کردار کیا کیا ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا انہیں خیال کرنا چاہیے. لیکن پہلے عمران بھائی آپ سے جو فرمائش ایک کی گئی ہے، کلام کے چند اشعار اگر سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا اٹھ کے جاؤ زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، خم ہو گئی پشت فلک اس ٹال زمین سے. سن ہم پہ مدینہ گے وہ رتبہ گے گمارا. اٹھ کے جاؤ رحم بل حسرت تشنہ بک مورا چیرا درجے درک درک دربا سے ابھی نہ
نقشو غصے غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں اٹھ کے جاؤ دادا مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ گھر میں ایک بزرگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ بزرگ کسی بھی گھر کی رونق ہوتے ہیں، گھر کا ستون ہوتے ہیں، گھر کا سکون ہوتے ہیں۔ نگران شورا اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بیوی کی شکایت کرنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس گئے کہ میں ان سے جا کر شکایت کروں، دعا کراؤں، کوئی حل نکالیں کہ میں کیا کیسے گھر بچاؤں۔ اب جیسے وہ گھر پر گئے نا تو بہت صدیوں پرانی بات ہے، تو ان کے گھر کے دروازے پر اندر سے ان کی زوجاگی کی جو آواز آ رہی تھی، تو وہ کہے کہ میں حضرت سے کیا دعا کروں، حضرت تو خود ہی بیچارے اس میں مبتلا ہیں۔ تو وہ واپس چلے گئے۔ جب بزرگ کو پتا چلا کہ یہ آئے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا کہ آئے تھے گھر پہ خیریت تو ہے، تو کہا حضور آیا تو تھا کچھ گھر کے مسائل بیان کرنے کے لیے، لیکن آپ کے گھر کے اندر کی آواز سن کر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، ان سے بیچاروں سے کیا بات کروں، خود بھی مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کا انداز چند وجوہات کی بنا پر برداشت کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے میں حرام گناہ سے بچا ہوں۔ دوسری، میرے پیچھے یہ میرے گھر بار کا خیال رکھتی ہے، میری اولاد کا خیال رکھتی ہے، میرے کھانے کا خیال رکھتی ہے، میرے پیچھے عزت اور آبرو کا خیال رکھتی ہے۔ اس طرح کی انہوں نے 4-6 چیزیں گنتی کروائیں اور کہا کہ اب اس کی بات بھی اگر میں اپنے بیوی کی 2 باتیں سن لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس طرح کہ انہوں نے ایک میسج دیا کہ جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمارا آپے سے باہر ہونا ہمارے گھر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بندہ صبر کرے، مسکرائے۔ تجربہ یہ کہ چیخنے چلانے سے کام اور لیٹ ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کھانا لیٹ ہو گیا اور آپ نے ابھی تک کھانا نہیں لائی ہے، وہ کھانا لاتے لاتے گرا دے گی، اب وہ لیٹ ہوگا، نقصان الگ ہوگا۔ پھر آپ بولو گے پلیٹ توڑ دی، اب وہ ہوگی کوئی تیز ہو جائے تو آپ کی تھوڑی توڑی ہے، میں جہیز میں لائی تھی، الٹا غصہ آ جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات کا حل یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے اور مسکراتا رہے۔ جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کو یوں کیا کرتے تھے جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے۔ آپ اپنی نالین، اپنی جوتیاں خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ خود ہی دھو لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں آپ امہات المومنین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر کار کے لیے بہتر ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں خوش طبعی بھی تھی، تبسم بھی فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی مسکراہٹنے کا موقع دیتے تھے۔ آپ کی خوش طبعی کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی مگر آئے تو ہماری تربیت کے لیے نا، آئے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی سکھایا ہے، اور تمہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی سکھایا ہے، تمہیں دوستوں میں کیسے رہنا یہ بھی سکھایا ہے، اور تمہیں بازار میں کیسے رہنا یہ بھی سکھایا ہے۔ ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بالکل تھیوری پریکٹیکل کر کے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ سبحان اللہ، بالکل عمل کریں گے تو دیکھیے گھر امن کا گہوارہ بنے گا، پرسکون زندگی گزاریں گے۔ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے، اے میرے جوان اسلامی بھائیوں بہنوں، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے، بہت سارے تجربات کرنے سے بچ جائیں گے۔ ان کے مشاہدات کو اپنے لیے رہنما بنائیے، رہنمائی اچھی ملے گی۔ خود تجربات کرنے جائیں گے تو تجربات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تجربات کر کے زندگی میں ٹھوکریں کھا کر انہوں نے جو حاصل کیا ہے اس سے اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے، جو ہمارا موضوع تھا جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا گھروں میں کردار۔ نعمان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، میں چاہوں گا حکیم غزالی صاحب آپ بھی فرمائیے۔ جو ایک ہمارا سوال بھی آیا تھا کہ گھروں میں بہو بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہوتے ہیں، جیٹھ بھی ہوتے ہیں، اور شادی شدہ جو نوجوان ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایسے میں
بڑوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ عموماً ساس بہو کا مسئلہ یہ تقریباً انٹرنیشنل اگر کہا جائے تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا. ایسے میں ایک ساس ہے اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ساس بہو کی لگی ہوئی آپس میں، تو جو سسر صاحب ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، ان کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ وہی عورتوں کی لڑائی ہے، میں جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ چلا جاتا ہے، یوں ہونا چاہیے یا وہ کہ نہیں میرے گھر کا مسئلہ ہے تو مجھے بیٹھ کر اسے سلجھانا ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گھر کا جو سربراہ ہم لفظ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ ہے، مرد ہے، یہ ہم صرف اپنے تجربات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، بلکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے. سبحان اللہ. جب بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، گھر کا کوئی بھی رشتہ دار فرد ہو، اس بات کو سمجھ لے کہ جو ہمارا گھر کا بڑا فرد ہے وہ ہمارا سربراہ ہے. سربراہ جس طرح مملکت کا ہوتا ہے، سلطنت کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ملک کو، اپنی سلطنت کو چلاتا ہے. سبحان. تو اب اگر ہم نے اس کو اپنا بڑا مان لیا بطور حاکم، تو اب ہمیں اس کی بات کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کبھی غلط بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر چھوٹے اس پہ چوں چرا کریں گے تو ماحول خراب ہوگا. لیکن جب بہو کا آپ ساس کے ساتھ یا بہو کا نند کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں، جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ جناب جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں کھڑکتے ہیں. وہ تو ایک حقیقت ہے حکیم صاحب، کھڑکتے تو ہیں، برتن ہوں گے تو آواز تو آئے گی. کھڑکنے تو چاہیے، بھڑکنے نہیں چاہیے. بھڑکنے نہیں چاہیے، بڑا خوبصورت. کھڑکنے چاہیے، بھڑکنے نہیں چاہیے. بس جہاں کھڑکتے ہیں نا تو اس کو اٹھا کے سنبھال کے رکھ دیا بھی جاتا ہے. بہت خوب. لیکن جب وہ بھڑک جائے نا، یعنی آگ بھڑک جائے، دل میں حسد کی آگ بیٹھ جائے، پھر یقین جانیے ہم نے ان ایسے گھروں میں پھر آباد کاری نہیں دیکھی. گھر ٹوٹتے دیکھیں، پھر ٹوٹتے بھی دیکھیں. اگر شوہر کے ساتھ ہے تو ٹوٹے گا، لیکن اگر ساس کے ساتھ ہے، نند کے ساتھ ہے، خدا نخواستہ سسر کے ساتھ ہے، تو پھر وہ پوری فیملی ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر اس کا ہم نے جو رزلٹ دیکھا کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر کہیں حالات کے حساب سے علیحدہ بھی ہونا ہے تو اس کا بھی تو شریعت نے طریقہ دیا، محبتوں کو قائم رکھے. اب اسی طریقے سے دیکھیے بہو ہے نا، وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، جیسے ابھی نعمان بھائی نے بتایا کہ دوسرے گھر سے آئی ہے، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر اپنے حساب سے چلاؤں. اب یہی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ میں جب شدت آ جاتی ہے نا، پھر اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ چاہتی ہوں، تم یہ کیوں چاہتی ہو، میں اپنی مرضی چلاؤں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی سے ان کی تربیت کروں گی. سب چیزیں اگر بہو چاہے تو اسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھیں، ماحول کو بھی اچھا رکھیں، اور ساتھ میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے تو بیٹھ کے ڈسکس کرنی چاہیے. جیسے نگران شورا عموماً ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انفارمیشن کنفرمیشن، کہ آپ کے پاس کسی چیز کی اطلاع آئی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، کیا آپ نے اس کو کنفرم کیا؟ بہت خوب. آپ نے کنفرم نہیں کیا، آپ نے خالی اطلاع کے اوپر جناب اوہو ساس نے اس طرح، میری ماں نے جو ہے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کہہ دیا، اور اس نے آ کر لڑکے نے آ کے جذبات میں آ کے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یقیناً وہ گناہ گار بھی ہوا. اب اس میں بڑوں کا کردار یہ میرے سامنے آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر بہو کوئی غلطی کر رہی ہے سبوں کے سامنے، کسی بھی فرد کو اگر کسی کو سمجھانا ہے اکیلے میں سمجھائیں، کسی کو کوئی غلطی کے بارے میں بتانا ہے، اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کی غلطی کو نمایاں کر دیا یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے کھیل بگاڑ دیا. اور پھر آپ دیکھیں جب دوسروں کے سامنے کسی کو نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں وہ نصیحت پھر اثر نہیں کرتی، وہ سامنے والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، دوسروں کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر دیا ہے، تو تھوڑا سا تحمل سے برداشت سے کام لینا چاہیے. دیکھیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان بڑوں کو احترام اگر دیا جائے نا تو یقین جانیے بڑے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، بڑے پھر آپ کی بات سننے لگتے ہیں. بڑوں کا احترام کس انداز سے آپ کر سکتے ہیں، کس انداز سے، یوں اگر میں کہوں چلیں کہ بڑوں کو کس طرح اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، تو اس کے کچھ طریقے ہمیں شریعت نے بتائے ہیں. معاشرے کی اقدار، معاشرے کے اخلاقیات جو فطرتی چیزیں ہیں وہ ہمیں کس طرف رہنمائی کرتے ہیں. رفیق بھی کیا کہیں گے؟ راشد بھائی، یہ بڑوں کا احترام ظاہر ہے یہ اسلام سے بڑھ کر اور کہاں مل سکتے ہیں. سبحان اللہ.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم جو لیتے ہیں اور جو حدیث پاک سے ہمیں وہ ملتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. تو بڑوں کا احترام جہاں پر جتنا زیادہ ہوگا نا، اتنا ہی اس گھر کے اندر برکت اور سکون جو ہے نا اس کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، میں تھوڑا سا پہلے ان پوائنٹس کو ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سب کا بھی ہو کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. جی جی. دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی دعوت میں یا کسی محفل میں آپ گئے، ٹھیک ہے، 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں سارے، اور ان میں ایک ان کا والد بھی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو بیٹا آ رہا ہے، آیا، اس نے سب کو سلام کیا، سب سے ہاتھ ملایا، والد سے نہیں ملایا. اب یہ دیکھیں لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی وہ باقیوں کو سلام کیا، ہاتھ ملایا، تو والد کے تو ہاتھ چومنے چاہیے. وہ والد سے اس لیے نہیں ملا رہا تھا، ابا جی سے ملتا رہتا. ہاں، یعنی کہ لیکن پھر بھی ایک مورل وہ اوبلیگیشن ہے نا کہ یار یہ والد ہے، سب کا میں نے سب سے ہاتھ ملایا بزرگوں سے، یہ تو میرے والد ہیں، ان کا تو ہاتھ چوموں میں. اچھا، ہاتھ چومے گا تو سب کی نظروں میں اس کے لیے عزت بڑھ جائے گی. بالکل بڑھ اس کو دعا دیں گے، کیسا فرما بردار بچہ ہے. بالکل. سبحان. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ واقعی آج کی نوجوان نسل کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. دیکھیں، ہر شخص اس کی شکایت کرتا ہے کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، رزق میں برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وقت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، بہت ساری ہر شخص یہ شکایت کر رہا ہے. تو برکت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی. سبحان اللہ. اب دیکھیں، جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے وہ اس کا اگینسٹ بتا رہا ہے کہ آپ کی آمدنی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے افراد 10 ہیں، ٹھیک ہے، تو فی کس جو ہے نا 10,000 ہو گئے ایکسپینسز. ٹھیک ہے. اچھا، ان 10 میں اگر 2 بڑھ گئے تو گھٹ گئی. آپ کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے. جی جی. لیکن واقعی جو شریعت نے کہا وہی حق ہے. بے شک. کہ اگر اس میں وہ اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے تو یہ واقعی خرچ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی برکت سے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بدنصیب لوگ اپنے والدین کو اس عذر کی وجہ سے الگ نکال دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، کسی اور جگہ پر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے اخراجات نہیں پورے ہو رہے یا یہ نہیں ہو رہے. الامان والحفیظ پھر ان کو اتنا تنگ دست اور اتنا مشکل میں گرا پایا کہ اس کی کوئی اندازہ نہیں. اور پھر یاد آتے ہیں، پھر ماں باپ یاد آتے ہیں، لیکن وہ جا چکے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنے جو دوسرے بزرگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یار دعا کر دینا، دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. لیکن ان کے دعا کے در ماں باپ ان کے گھر میں ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو یعنی کہ ان کو دعا کے لیے نہیں کہہ رہے، حالانکہ ان کی دعا بالکل صحیح حدیثوں میں ہے کہ باپ کی دعا جو ہے نا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے. اگر ان کا دل خوش کرے اور ان سے دعائیں لیں تو وہ کہاں کے کہاں وہ پہنچ جائے. پیر صاحب کے پاس جائیں گے، حضور دعا کریں. امام صاحب کے پاس جائیں گے، حضور دعا کریں. کسی مزار پر جا کر بابا جی دعا کریں. بہت اچھے اعمال ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ماں کے پاس آ جائیں، باپ کے پاس آ جائیں، ان کے سامنے کہ ابا جی اماں جی دعا کریں، بہت پریشان ہو چکا ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کریں، وہ جائے نماز بچھا کر رو رو کر جیسی دل سے دعا کریں گے، کون دنیا کا ایسا بندہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. اور یہ دعا بے شک جو حدیث میں آیا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. باپ جو دل سے دعا کرے گا انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اچھا، اس میں راشد بھائی دیکھیں دعا بھی قبول ہے، اور الامان والحفیظ اگر دل ناراض کر دیا، باپ کا دل ناراض کر دیا، ماں کا دل ناراض کر دیا، تو یہ خیر محبت کی وجہ سے بد دعا نہیں کرتے، لیکن واقعی ان کی آہ نکل، رب تو جانتا ہے نا، رب جانتا ہے. دل سے جو آہیں نکلتی ہیں، دل سے جو ایک آہ نکلے گی، بیٹا کل تمہارے لیے میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے بچپن میں، تمہاری جوانی میں نے اپنی جوانی ساری تمہارے آسائشوں کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہیں کچھ بنانے کے لیے بیٹا میں نے گزار دی، اور تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو یہ واقعی اولاد کو بڑا اس میں سوچنا چاہیے. ایک بہت ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کروں. مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک والد جو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ینگ لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شادی شدہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا 4-5 سالہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اس نے اپنے والد کو، یعنی وہ جو میریڈ ہوتا ہے نا، اس نے اپنے والد کو یا اس بچے کے دادا کو اولڈ ہومز میں اس نے معاذ اللہ شفٹ کر دیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو میں نے ابھی وجہ بتائی نا کہ کچھ لوگ معاذ اللہ اس طرح وہ کرتے ہیں. تو جب وہ شفٹ کر دیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ کاپی پہ کوئی ڈرائنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو باپ جو ہے نا بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو ابا حضور میں جو ہے نا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا، آپ کی عمر کا ہو جاؤں گا، تو میں اپنا یہ گھر بنا رہا ہوں. تو اس نے ڈرائنگ پہ اپنا ایک گھر بنایا، پھر اس سے آگے تھوڑا سا اس نے ایک اور گھر بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ لکھ دیا اولڈ ہومز. تو باپ نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ کہہ رہے یہ جیسے آپ نے اپنے والد کو اولڈ ہوم میں ڈالا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میں آپ کی عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی آپ کو اس اولڈ ہوم میں ڈالوں گا. اب جیسے اس نے وہ سنا تو اس کی واقعی جو ہے نا اس کا ہوش ٹھکانے پہ آ گئے، یہ میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے نا اس نے وہ والد سے جو ہے نا معافی تلافی کی اور ان کو جو ہے نا پیار محبت سے وہ لے کے آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، ٹھیک ہے نا، کہ جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ آج اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو کل ظاہر ہے وہ بھی اپنی والد کی عمر پہ اپنی والد کی جگہ کھڑا ہوگا، اور اس کا بیٹا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرے. ایسا نہ ہو، عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ اسی انداز سے ہوتے ہیں، جیسا کریں گے ویسا بنیں گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کیا کہتے ہیں حکیم صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعی جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی ایسا ہی ہے، اور والدین کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا یہ وہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کا رزلٹ دنیا میں آتا ہے. بے شک. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. میں دبئی میں تھا، تو ان کے واقعے جو بتایا اس پر ایک بات یاد آ گئی. تو ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک شخص ہے فلاں نظر آ رہا ہے، یہ جب جوان تھا اس کا والد بوڑھا تھا، تو محفل کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا تھا، کوئی گھر کے تقریب تھی، اس میں والد نے کچھ بات کہی تو بیٹے کو یعنی اس شخص کو کچھ غصہ آیا اور اس نے والد کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. استغفر اللہ. یہاں تک کہ والد کے خون نکل آیا. لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو بچایا. پھر وقت گزر گیا، کہہ رہے کہ یہی شخص جب تھوڑی عمر میں بڑا ہوا اور اس کی اولاد جوان ہوئی تو وہ کہنے لگا حکیم صاحب آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ یہ شخص تقریب لگی ہوئی تھی، کوئی تقریب تھی، اور تقریب کے اندر جو ہے اس کے بچے نے اس کو مارا ہے اور اس کے خون نکلا ہے. یہ وہ گناہ ہے والدین کو ستانا کہ جو دنیا کے اندر اس کو سامنے آتا ہے. اور اب وہ شخص، جس وقت کی یہ بات ہے 2007 کی، تو وہ شخص اس وقت تک اپنے گھر یہاں نہیں آ سکتا تھا. اس کی بیوی اس کی مخالف، اس کی اولاد بھی اس کی مخالف. بالکل ایسا حال ہے. بالکل ایسا ہی حکیم صاحب آپ نے بڑی سلگتے ہوئے ایک موضوع کو آپ نے رفیق بھائی نے چھیڑا ہے، اور ایسے کئی واقعات ناظرین کو بھی یاد ہوں گے. آپ نے اپنے ارد گرد اگر یاد کریں بہت سارے واقعات ہوں گے. مجھے خود ابھی کئی ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں. میں چلیں آپ کی ایک عبرت کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. 2-3 واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. ایک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاننے والے تھے، تو وہ بزرگ بڑی عمر کے ہو گئے. ان کے پہلے وہ جب بچے تھے تو بچوں میں انہیں اپنے بچوں کو بہت سہولتیں دی، بہت زیادہ ان کا خیال کیا. لیکن جب وہ بزرگی میں آ گئے تو میں نے ان کے جوان بیٹے کو دیکھا. ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنے یعنی کہ اللہ نے اسے بڑا دیا، بڑا پیسہ تھا، مال و دولت تھی، یعنی لکھ پتی تو ہو چکا تھا، کروڑ پتی بس وہ ہونے والا تھا، اتنا زیادہ وہ پیسے والا ہو چکا تھا. لیکن کرتا کیا تھا حکیم صاحب، بال اپنے والد کے سر پر مار کر وہ کھیل رہا ہوتا تھا. کہتے بیٹا رہنے دو رہنے دو، نہیں جی، وہ ان کے اس انداز سے وہ کر رہا ہوتا تھا. آج زندہ ہے لیکن اس کی حالت بدتر اتنی ہے کہ وہ جو کچرا کنڈی ہے نا وہاں پر وہ سو رہا ہے. استغفر اللہ. ایک اور بچے کا میں جانتا ہوں، ان کی والدہ یعنی موت کے دہلیز پر بھی تھی تو کہتی تھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی. اتنا ماں کو ستایا، اتنا ماں کو دکھ دیا، اور آج اس کی حالت یہ ہے، وہ بھی زندہ ہے. اس کی حالت یہ کہ اس کا کوئی بہن، اس کا کوئی بھائی اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ جو اتنے پرفیوم استعمال کرتا تھا، جہاں سے گزرتا تو خوشبوئیں آتی تھی، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے کپڑوں سے پسینے کی، پیشاب کی اسمیل آتی ہے. اس کے قریب بیٹھنا کوئی گوارا نہیں کرتا. اور دونوں کی حالت ایسی ہے کہ آج تک ان کی شادی تک نہیں ہو سکی، اور دونوں در در کے بھیکاری ہیں. بدیچین کے ناظرین ایسے بہت سارے واقعات ہیں. جی ہاں، آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے. یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، صرف مزہ لینے کے لیے نہیں، یہ عبرت پکڑنے کے لیے. دیکھیے میرے ماں باپ
آپ کے ماں باپ گھر میں زندہ ہیں، قدر کریں، خیال کریں. تھوڑی سی چڑچڑاپن ان کا ہو جاتا ہے، برداشت کریں. اگر بوڑھے ماں باپ کسی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے کچھ پریشانی آ جاتی ہے، جوان بیگم ہے وہ آپ کو کچھ باتیں سناتی ہے، آپ کی ماں نے یوں بول دی، آپ کے ابا جی کی وجہ سے میں بڑی ٹینشن میں ہوں، بہت پریشان ہوں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذبات میں نہ آیا کریں. آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، اپنی بیگم کو بھی خود بھی سمجھا کریں. کبھی آپ بھی بوڑھے ہوں گے، کبھی آپ کو بھی ضرورت پیش آئے گی. اس وقت ایسا نہ ہو کہ پھر یہی آپ کے بچے اٹھا کر آپ کو باہر پھینک دیں. یقین جانیے ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی کا جو والد ہے، یعنی میرا سسر جو ہے، اس کی حالت ابھی یہ ہے کہ وہ یعنی بیماری کی وجہ سے بیچارے پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے. اس کے اپنے جوان بیٹے جو ہیں اس کے قریب نہیں آتے، وہ میری بیوی کو بلواتے ہیں کہ تمہارا باپ اس کو سنبھالو. جائیداد پر قبضہ بیٹے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سنبھالنے کے لیے بیٹی کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے، کیا اولاد اس لیے انسان اللہ سے مانگتا ہے، کیا اس لیے بیٹوں کی طلب کرتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں چلا جائے تو اسے ستون سمجھنے کی بجائے، اسے گھر کا سکون سمجھنے کی بجائے، اسے گھر کی رونق سمجھنے کی بجائے، اسے گھر کی برکت سمجھنے کی بجائے، اسے گھر کی رحمت سمجھنے کی بجائے ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے؟ کیا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا آپ اللہ کے قہر و غضب سے نہیں ڈرتے؟ یقین جانیے یہ بالکل احادیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ قیامت والے دن تو جو سزا ملے گی سو ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ عبرت کا نشانہ نہیں بن جاتا. تو اس وقت سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے. ماں باپ زندہ ہیں، قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لیں. دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، اصالِ ثواب کریں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. آپ کے میسیجز آ رہے ہیں. ایک میسیج یہ آیا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شاہزیب قادری ارشادی ہے. اچھا جی، میرا کہنا یہ ہے کہ ہر کوئی والدہ کو ترجیح دیتا ہے، والد کو ترجیح نہیں دی جاتی، بہت کم ترجیح دی جاتی ہے. اور میں بہت سے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے. بالکل حقیقت ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ دونوں کو خوش رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ان کا خیال کریں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. میں چاہوں گا نعمان بھائی کچھ اس حوالے سے ہمارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی فرمائیے کہ اسلام میں بزرگوں کی اہمیت کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. دین اسلام جیسے ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو ابھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ کچھ عرض کر دوں، جیسے باپ کے جو انہوں نے کہا سائل محترم نے کہ باپ کی بھی ایک اہمیت ہے. یقیناً باپ کی اہمیت ہے. نارملی ہوتا یہ کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا مزاج تھوڑا سا سخت ہوتا ہے ماں کی بنسبت، چونکہ وہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سارے دنیا کے معاملات اور ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو مزاج میں سختی پائی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی سختی کو برداشت کر لیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں کہ ایک باپ، راشد بھائی ذرا غور کیجئے گا کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور یوں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے. مطلب بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں ہوں. بولا اچھا، اب بتاؤ کہ سب سے کمزور کون ہے؟ کہ ابو میں ہوں. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کمزور بھی ہو طاقتور بھی ہو؟ کہ ابو جب آپ نے پوچھا تھا نا طاقتور کون ہے، اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا. اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا تو میں سمجھا میں دنیا کا سب سے طاقتور بندہ ہوں. اور جب آپ نے ہاتھ ہٹا دیا نا تو مجھے لگا سب سے زیادہ کمزور میں ہی ہوں. تو یقین کریں جن کے باپ نہیں ہے نا ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ باپ ہوتا ہے. ایسے فیصلے، اتنے بڑے فیصلے یوں چٹکی بجاتے ہوئے ہم نے کیے ہیں. زندگی کے اپنے تجربات بتا رہا ہوں کہ ابو جی یہ فلاں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا ٹینشن نہیں لے میں ہوں نا. بس یہ کہہ دیتے تھے نا سمجھو دنیا ہلا ڈالوں. اتنا مطلب جذبہ ہوتا تھا کہ والد صاحب نے کہتے جائز اور ایک نئے کاروباری معاملات میں بولو ابو میں نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں بیٹا کرنا، ٹینشن نہیں لے، فکر نہیں کر. اور اب یقین کریں باپ جن کے نہیں ہوتے اور جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا، یقین کریں کہ میں کہتا ہوں میری اپنی جو ایک اوقات رہ گئی نا، انڈا خریدنے کی بھی اوقات نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے. تو ایسی اولاد جو اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے, اپنے باپ کو اپنے دوستوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ میرا باپ غصے والا ہے, مجھے سپورٹ نہیں کرتا, بہت بڑا نادان ہے, بہت بڑی غلطی پہ ہے. ذرا سا غور کرے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا. اپنے بچپن کو ڈھونڈے, اپنے اس وقت کو سوچے کہ جب میں بیمار تھا تو میرا باپ کتنا پریشان ہو کر ڈاکٹروں کے بس دھکے کھاتا تھا, خود نہیں کھاتا تھا لیکن میرے عید کے کپڑے, میرے چپل وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھتا تھا. آج اس عمر میں اگر اس کو تھوڑا چڑچڑاپن آ گیا ہے تو سوچے کہ اس چڑچڑےپن کی وجہ کیا ہے, میں اس کا سہارا بنوں نہ کہ اس کے لیے وہ بنوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس چڑچڑےپن کی وجہ بھی میں ہوں. میں جب باپ کو وقت نہیں دیتا, جب اس کی سنتا نہیں ہوں, جب اپنے باپ کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوتا, جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اب میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا, تو اب ظاہری بات ہے چڑچڑاپن ایک طبیعت کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور اس وقت بھی انسان کو پھر وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا, اور اب اولاد یہ مجھے بوڑھا سمجھ کر بالکل اگنور کر رہی ہوتی ہے. رفیق میں تھوڑا بتائیے گا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا کس طرح اکرام فرمایا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی بزرگ آتے, کوئی بڑی عمر کا شخص آتا, تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تو بے مثال ہے. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کو اسلام لانے کے لیے لوگوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا نا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے بزرگ ہیں, یعنی بڑی عمر کے ہیں, تو آپ مجھے ہی کہتے تو میں ہی ان کے گھر چلا جاتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فاتح مکہ کے طور پر شہر کو فتح کیا, مکہ کی فتح ہوئی ہے, اور جو دنیاوی جو رولرز ہوتے ہیں جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو ان کا کیا انداز ہوتا ہے, وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں. دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں گریٹنیس لائز ناٹ ان بینگ اسٹرانگ بٹ ان دا رائٹ یوز آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے نا, کہ عظمت طاقت میں نہیں ہے بلکہ طاقت کے صحیح استعمال میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا یہ جو میں بار بار کہتا ہوں تو کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہ ہو کہ یار یہ حدیث پاک چھوڑ کر یہ پرووربس کیوں بول رہے ہیں, تو صحیح بات تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی میں عرض کر دوں کہ انگریزوں نے ماشاءاللہ ہمارے ہی مذہب سے یہ ساری چیزیں لی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اس کے ایڈیمس بنائے, پرووربس بنائے نا. نہیں, لوگوں کی نفسیات مختلف ہے نا. کچھ لوگوں کو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی انگلش میں بات بول دی نا, شاید یہ بڑی زبردست قسم کی ہے. تو پہلے آپ نے ماشاءاللہ حدیث پاک سنائی, اور اس حدیث پاک کو کہ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے, اور یہ جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا مبارک طرز عمل تھا, یہی تو گورے بھی کہہ رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کے رفیق بھائی دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اللہ کے رسول کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی, نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنانا, یہ کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کریں. آخرت میں رب کی رضا چاہتے ہیں, جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں, تو کریم آقا علیہ السلام کے مبارک طریقے کو فالو کریں. پیارے آقا علیہ السلام کی مجلس میں اگر کوئی بزرگ آتا, کوئی بڑی عمر کا شخص آتا, تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں کہ لوگ ان کے لیے, اس بزرگ کے لیے جگہ کو تھوڑا سا کشادہ کریں, اس کے رسپیکٹ کریں. ایک مرتبہ اسی انداز سے مجلس منعقد تھی کہ ایک بزرگ آئے, بڑی عمر کا ایک شخص آیا, تو دیکھا کہ لوگوں نے ان کے لیے کچھ جگہ سرک کر کو کشادہ نہیں کی. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بزرگوں کا, ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات, یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طرز عمل کہ جب کوئی بزرگ آتا تو نبی پاک علیہ السلام اس کو رسپیکٹ دیتے تھے. حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل, میرے آقا علیہ السلام نے بزرگوں کے لیے یعنی عمر رسیدہ افراد کے لیے بہت ہی پیارے پیارے ارشاد جو ہے نا فرمائے. کہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں
اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں ہمیں کتنی اچھی تعلیم دی ہے ہر شعبے ہر موقع پر، کہ بڑوں کو سلام کرنے کے لیے فرمایا کہ بچے جو ہیں، چھوٹے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اپنے بڑوں کو سلام کریں۔ اور یہ کس لیے ہے کہ بڑوں کا احترام ہمیں بتایا گیا۔ اور وہ بوڑھے کہ دیکھیں کہ جیسے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ جناب زندگی کے جو حصے ہوتے ہیں، بچپنا، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ ایک شخص جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، کمر جھک گئی ہے، نگاہ کام نہیں کر رہی ہے صحیح، کھانا کھاتا ہے تو پیٹ اس کا صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اسے بھوک لگتی ہے لیکن آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے، جناب وہ چلتا ہے تو اس سے چلا نہیں جاتا، وہ بات کرتا ہے تو بات نہیں کری جاتی، چیز اٹھاتا ہے تو چیز اٹھائی نہیں جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا بوڑھا فرد ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ یہی کل تک جوانی میں تیز دوڑتا تھا، یہی کل تک جوانی کے اندر ساری چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، سب کچھ کر لیا کرتا تھا، لیکن جب بڑھاپے میں آ گیا اب اس سے یہ نہیں ہو رہا، تو کیا اس کی اولاد جو جوان ہے اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کا سہارا بنے؟ جیسے آپ نے ابھی راشد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو یہ سوچے نا، جیسے فرمایا کہ چڑچڑاپن کہیں تمہاری وجہ سے تو نہیں ہو رہا، تم نے اس کی بات نہیں مانی، تم گزر گئے، باپ کو سلام تک نہیں کیا۔ ایسے بھی حالات ہیں کہ باپ کو سلام تک نہیں کرتے، ماں کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا حضرت کہ یقین کریں بعض وقت جب سوچتے ان چیزوں کو بڑا رونا آتا ہے کہ ماں بیمار ہے، بچہ آیا ہے اور چلا گیا اوپر، کیا اس کی دوا آئے گی، کیا اس کے کچھ طبیعت ہے، کیا نہیں پوچھنا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرے نوجوان بچوں، یہ سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم دنیا بھی اچھی رکھیں اپنی، اور ہماری آخرت اور قبر خراب نہ ہو۔ یہی دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت آپ کو سناتا ہوں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا، ان سے احترام کے ساتھ پیش آنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری عمر لمبی ہو، خیریت والی ہو، بڑھاپے میں اللہ پاک میرے مددگار پیدا کرے، میرے بچوں کو میرا فرما بردار رکھے، مجھ سے محبت کرنے والا بنائے، تو اس حدیث پاک کو سنیے۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کو اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی خوشخبری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی برکت سے اس شخص کو لمبی عمر ملتی ہے، اور بوڑھوں کا احترام کرنے کی سعادت ہی اسے ملتی ہے، توفیق ہی اسے ملتی ہے جسے رب تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، باپ آپ کے ہوں، ماں آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، بزرگ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، جو بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا احترام کیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ بوڑھے ہوں گے اللہ آپ کا احترام کرنے والے افراد آپ کے قریب کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کی